عليكم نارا صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور حاضرین کرام، اس ماہ مبارک کا نصف حصہ ہم گزار چکے ہیں. آدھا حصہ رمضان مبارک کا مکمل ہو گیا ہے. اس میں جس نے جس انداز سے رب کریم کی عبادت کی ہے، وہ رب کے لکھنے والے فرشتوں نے اپنے رجسٹر میں لکھ دی اور ان پر اللہ تعالیٰ کیا ثواب مرتب کریں گے یہ نہیں لکھا گیا ہے. جو اللہ ثواب مرتب کریں گے یہ ابھی لکھا نہیں گیا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لکھ کر کے بطور سرٹیفکیٹ ہمارے نامۂ اعمال کے طور پر پیش کریں گے. اور کس عمل پر کیا ثواب ملتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. بس دنیا میں ایک اندازہ انسان کو اعمال پر ثابت قدم رکھنے کے لیے احادیث اور قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. مثلا قرآن کریم میں ایک آیت ہے، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کے حکم پر دیتا ہے، كمثل حبة، ایک دانے کی مثال کے برابر ہے. اور وہ دانہ ایسا ہو کہ اس دانے کو جب بال میں رکھا جائے تو جتنی بال میں دانے کی شکل ہوگی اتنی ہی بالیں صاف ہو. میعۃ حبہ یعنی کہ میعۃ کہتے ہیں عربی کے اندر 100 بالیں ہوں اور ان بالوں میں کتنے دانے ہیں رب اپنے حکم سے متعین کرتا ہے. میعۃ حبہ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے اگر چاہے. مطلب یہ ہوا کہ ایک روپیہ ایک حصہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ 700 گنا آپ کو اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. یہ ایک مقدار ہمیں اعمال پر ثابت قدم رکھنے کے لیے متعین کی ہے. اور آگے جو ہے تو واللہ یضاعف لمن یشاء یہ بتایا ہے کہ یہ تو تمہیں اعمال پر ثابت قدم رہنے یا ابھارنے کے لیے ہے کہ آگے اس سے اللہ کیا بڑھائیں گے وہ تمہیں معلوم نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے بڑھا دیں گے وہ کس قدر بڑھائیں گے وہ رب جانتے ہیں، اور وہ کیسے بڑھائیں گے اس کی بھی ایک مثال قرآن کریم نے بیان کرتی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری نیکی ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنی قیمتی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے بیان یہی ہے شروع سے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ ان چیز کو تم راہ خدا میں خرچ نہ کرتے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، تب جا کر کے تمہاری نیکی رب کریم کے یہاں قابل قبول ہونے والی. اب وہ کیسی قابل قبول ہوگی وہ ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تمہاری صورتوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ينظر إلى قلوبكم، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں کہ تم نے کس نیت سے کیا مال خرچ کیا ہے، کتنا خرچ کیا ہے. روزے کے اندر، رمضان کے اندر عام طور سے رب کریم کی طرف سے رحمت کے خزانے، برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایسے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رب کریم کا احسان، اس کا شکر، اس کی تعریف، اس کی مدح ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری نعمتیں کار فرما کر دیتا ہے. یہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں روز، ہم روز افطاری جو کر رہے ہیں گھر میں کریں، مسجد میں کریں، کہیں بھی کریں، یہ اسی رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں چند تھوڑی سی محنت کے بدل کرنے کے بعد اتنے ساری نعمتیں کھلا رہا ہے. اس انتظام کو آپ غیر رمضان میں کرنا چاہیں
یا آپ کا کوئی پروفیشنل مہمان بھی آ جائے تو اس طریقے کا انتظام اور برکت آپ نہیں پا سکتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رب کریم برکت کے دروازے کھول دیتا ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دلوں کے دروازے کو بھی کھول دیتا ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے۔ کوئی آدمی بریانی کھلا رہا ہے، کوئی کسی غریب کو دے رہا ہے، کوئی زکات دے رہا ہے، کوئی صدقہ کر رہا ہے، کوئی خیرات کر رہا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اور لیکن اس بات سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے کہ ہمارا اس میں کوئی احسان نہیں، ہمارا کھلانا، ہمارا پلانا، ہمارا خرچ کرنا ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رب کی طرف دوڑو اس سے پہلے کہ اگر تمہاری نیت خراب ہو گئی اور تمہارے اعمال بھی تم نے کیے، اگر خراب نیت کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو گئے، اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو۔ تو ہماری نیت ہے ہم اپنے اعمال، اپنے کردار کو اپنے اوپر لے کر کے فخریہ انداز میں ہرگز نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمیں ملی تو ہم نے خرچ کیا، اللہ کی طرف سے ہمیں مال ملا تو ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دی۔ بہت سارے وہ لوگ جن کو مال نہیں دیا لیکن ان کے دلوں میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، یہ رب جانتا ہے کہ مال انہیں کیوں نہیں دیا، اس سے بہتر، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس رمضان مبارک میں ہمارے لیے رحمت کے دروازے رب کھول دیتا ہے۔ اور رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت اسے کہتے ہیں کہ ہم سنت کو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے چاہ، لیکن اللہ تعالیٰ سنت جس کا اعادے کا بھی حکم نہیں ہے اگر وہ چھوٹ جائے۔ مسئلہ معلوم ہے نا؟ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے، کسی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ جو قضا ادا کرے گا سنتوں کی ادا نہیں کرے گا قضا، یعنی کہ سنن کا جو ہے اعادہ نہیں ہے شریعت کے اندر، فرائض کا اعادہ ہے، الا یہ کہ وہ سنن اس کی قریب کی ہو، جیسے فجر کی سنتیں ہیں، اگر ابھی آج چھوٹی اور آپ نے پھر ادا کرنی تو آپ دونوں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے فطر ہیں، یہ سنن نہیں ہے، واجب ہے لیکن سنن کے قریب ہے، ان کا بھی اعادہ آپ کو ہوگا۔ عام سنن نوافل میں اعادے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ رحمت کی دلیل ہے کہ آپ سنت ادا کریں لیکن ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ فرض کا عطا فرمائے۔ آپ فرض ادا کر رہے ہیں لیکن ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا آپ کو عطا فرما رہا ہے، اور یہ 70 گنا پر رک نہیں رہا ہے بلکہ یہ ایک مقدار ہمیں اعمال پر ابھارنے کے لیے ہے۔ رب اگر میرے یا آپ کے کسی کے عمل سے خوش ہو گیا تو اس کی شان کیا ہے، وہ کیا دے گا، وہ مجھے آپ کو پتا نہیں۔ تو اس لیے ہم جو اعمال کر رہے ہیں جس شکل کا کریں، خیر کا کریں، خیرات کا کریں، خیر سے مراد عبادات ہے، خیر سے مراد عبادات ہے، جو بھی ہم عبادت کریں، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی سنن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، جو بھی خیر کا کام کیا جا رہا ہے، افعال زبانی ہو، افعال بدنی ہو، ہم جو بھی خیر کا کام کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے رب کریم کا شکر بھی ادا کریں۔ دلیل کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے میری نعمتوں پر، اگر تم احسان مانو گے میری نعمتوں پر، لازیدنکم، میں ضرور تمہیں اس میں زیادہ ادا کر کے دوں گا۔ اور قرآن کریم میں جب لازیدنہ لن کا استعمال ہوتا ہے، عربی کا ٹینس اور گرامر اور قواعد یہ کہتے ہیں کہ اس میں رب کریم ہر حال میں زیادتی کر کے دے۔ لیکن شکرتم، اگر تم چاہیے کہ تم شکر گزار بنو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم چاہیے کہ تمہیں ناشکری نہ کرو، اگر کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا بھی عذاب بھی بڑا سخت ہے جس کو تم برداشت نہیں کر پاؤ۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا حساب کریں، اعمال کے ساتھ ساتھ اقوال کا حساب کریں۔ اقوال کا حساب کیا ہے؟ اقوال کا حساب یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام آج ہی شاید صبح ہمیں پڑھا ہے کہ اس رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔
ورنہ بھوکے رہنے سے روزے کا ثواب ہمیں صرف ثواب روزہ ملے گا، فضیلت روزہ نہیں مل پائے گی۔ ایک تو ہوتا ہے روزہ رکھنے کا ثواب، مثلا فرض ادا کرنے کا ثواب، ڈیوٹی نبھانا، جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی نوکری کر رہا ہے، اس کی نوکری 10 گھنٹے کی ہے لیکن وہ 12 گھنٹے نوکری کر رہا ہے تو 10 گھنٹے کی تو قیمت ہے ہی ہے، 12 گھنٹے سے 2 گھنٹے زائد کیے اس نے، اس کا اسے پھل الگ سے دیا جاتا ہے، لیکن اس 12 گھنٹے کو وہ کرے تو صحیح، لیکن اس میں کبھی تھا کبھی نہیں تھا، تو کہنے لگا کب تو تھا کبھی نہیں تھا، کیا تجھے دے دیا؟ تو رب یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھ تو تم رہے ہو لیکن تمہاری زبانیں غیبت میں مشغول ہیں، تمہارے اعمال، تمہاری آنکھیں بدنگاہی میں مشغول ہیں، تمہارے ہاتھ تکلیف پہنچانے میں مشغول ہیں، تمہارے قلوب دوسروں پہ برا چاہنے، دوسرے کی برائی کرنے میں مشغول ہیں، تو صرف فضیلت روزہ تو تم سے ادا ہوگا، فضیلت روزے کا تمہیں ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کے بالمقابل اور کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو تم غیبت کر رہے ہو، گویا جس کی تم غیبت کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، اس کو مار دیا جائے اور مار کر کے تمہارے سامنے پٹک دیا جائے، اب تم اسے دانتوں سے نوچ نوچ کر کے کھاؤ۔ کوئی کھانے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جو آدمی مرا ہو کھانے کے لیے تیار ہو، کوئی تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کھاتے ہیں ہم لوگ، اس کے باوجود کھاتے ہیں ہم لوگ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں حدیث میں صاف مذکور ہے یہ بات، میں اس کو کیوں عرض کر رہا ہوں؟ حدیث میں یہ بھی مذکور ہے، عوام کا ذکر نہیں ہے، ان خواص کا بھی یہی حال ہے جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کی مجلس سے بھی برائی کرنے سے خالی نہیں۔ حدیث میں یہ لکھا ہے، لوگ یہ کہتے تھے کہ صاحب ہم تو اسے اس کی باتیں کر رہے ہیں، اس میں اندر یہ باتیں اس کو بتا رہے ہیں، غیبت نہیں کر رہے۔ نبی نے فرمایا جب وہ الزام تم جو ذکر کر رہے ہو آپس میں دل ہلکا کرنے کے لیے، وہ اس کے اندر ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے ہو رہی ہے، یہی اصل غیبت۔ أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا أَيَحِبُّ، یہاں کوشچن مارک ہے، أَيَحِبُّ تم میں سے کون پسند کرتا ہے اس بات کو؟ احدکم یعنی کہ اے لوگوں تم میں سے کون پسند کرتا ہے ان یاکل، اس بات کو کہ وہ کھائے مرا ہوا آدمی، ترجمہ لفظ یہ ہے ان یاکل لحم اخی، یعنی کہ مرے ہوا آدمی کا گوشت، اس کو ناپسند کرتے ہو، فَقَرِهْتُمُوهُ کوئی نہیں کھاتا لیکن پھر بھی کھاتے ہیں۔ دلیل نبی علیہ السلام کے دربار میں 2 عورتوں کی شکایت کی گئی، عورتیں 99% غیبت کرتی، سوکن کی غیبت کرتی ہے، پڑوسن کی غیبت کرتی ہے، تو بہن بھی کھٹی ہو گئی وہ بھی تیسری کی غیبت کرتی ہے۔ جن 2 عورتوں کو بڑا روزہ لگ رہا، بہت پریشان ہے، مرنے کے لائق ہے، ان کے لیے اجازت دے دے۔ آپ نے کہا کہ پیالہ لے کے جاؤ اور اس سے کہو اس میں الٹی کریں، کیا کریں؟ الٹی کریں۔ انہوں نے الٹی کی تو اس میں تازہ گوشت نکلا، کیا نکلا؟ تازہ گوشت نکلا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا ان سے کہہ دو کہ غیبت کرنا چھوڑ دے۔ نہیں، انہوں نے کہا انہوں نے مردار کھایا ہے، نبی نے فرمایا مردار کھایا ہے، تو جواب یہ دیا نہیں صاحب یہ تو روزے سے تھی، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے فلاں کی برائیاں نہیں کی ہے بیٹھ کر کے؟ اللہ کے رسول ہاں ہوئی ہے، کہنے لگا یہی ہے وہ گوشت جو تم غیبت کر رہی تھی اور پھر اس کے ذریعے سے تمہارے پیٹ میں سے نکلا، تو گویا ہم انسان کو غیبت کر کے اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، تو ہمارا روزے کا کوئی ثواب نہیں ہے اور اللہ کی رحمت کا ہمارے اوپر کوئی سایہ فقر نہیں۔ ان کی حفاظت کی جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں کہ اس کا بھی روزہ ہے، آپ کی نگاہ کسی غلط نظریے سے کسی کو نہ دیکھے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو جس کو آپ اپنی جائز شہوت کے لیے استعمال کر سکتے ہو، روزے کی حالت میں شہوت کی نگاہ سے بیوی کو بھی دیکھنے کا حکم نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم فتوے پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کس پر؟ بولیے نا، فتوے پر۔ اور اصل زندگی کیا ہے؟ تقوی کی زندگی ہے، اور تقوی وہ ہے کہ رب کریم فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جب تو کوئی زبان سے الفاظ نکالے، جب تو آنکھ سے کوئی نظر کرے، جب
تو ہاتھ استعمال کرے جب تیرے ذہن میں کوئی بات آئے تو تو اس بات سے ڈرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس معاملے میں اس لیے قرآن کریم میں لعلکم تتقون ہے کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ مہینہ ہمیں دیا اس لیے گیا ہے کہ سال بھر بہت سارے گناہ کیے، سال بھر بہت ساری کمیاں کی ہے، اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ کی رحمت برستی ہے، ہم توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں اور پھر ڈر جائیں اس سے، اور پھر ڈر کر کے اس سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں تو ہم متقی بن جائیں۔ آئندہ کے لیے بھی توبہ کریں کہ آئندہ زندگی میں برکت ہو تو ہم متقی ہی رہیں۔ ایک آیت میں نے پڑھی ہے قوا انفسکم، ٹائم اجازت نہیں دیتا، یہاں ٹائم بہت شورٹ رہتا ہے، بات کہاں تک کرے آپ بتانی چاہیے لیکن بتا نہیں پاتے، اور عام طور سے ہر آدمی کو کشا بات بتانا مشکل ہے۔ قوا انفسکم، ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی گناہ میں ملوث، کسی نہ کسی کمی کا مرتکب ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے ہو رہا ہے۔ میری ایک گزارش میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، میں تانا نہیں کستا کسی پر، کسی کو غلط نظر سے نہیں، خدا کے لیے جن لوگوں کو اللہ نے مرد بنایا ہے وہ مرد ہی بننے کی کوشش کرے، عورت بننے کی کوشش کرے۔ العاقل فی تقدیر اشارہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں کروں۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگوں اس دنیا میں اگر کوئی تم تیلی جلاؤ، اس تیلی کو جلا کر کے اپنی انگلی پہ 2 منٹ رکھ کر کے مجھے دکھا دو، تم میں سے کوئی ہے طاقت رکھنے والا؟ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جب جہنم کی آگ جلائے گی 1 منٹ میں 70 مرتبہ خال بدلے گی، 70 مرتبہ جلے گی، اور یہ ایسی کھال نہیں ہوگی ابھی نہیں، یہ جو حصہ ہے میرا آپ کا، یہ جو حصہ ہے یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ 500 سال گھوڑا اس پر کے دوڑ کر چلا جائے، اتنا بڑا یہ حصہ ہو جائے گا، اور پہاڑ کی طرح یہ سر ہمارا ہو جائے گا، منہ کا جبڑا بڑا ہو جائے گا، جسم کا ڈھانچہ بڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ یہ کھال اتنے بڑے جسم کو 1 مرتبہ جب لگے گی تو 70 مرتبہ اسے جلا دی جائے۔ اللہ اسی کے بارے میں کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس رمضان میں میرے پاس آ کر کے اس آگ سے بچنے کی فکر۔ کون سے گناہ جو ہم نے نہیں کیے؟ کسی کو ستا نہیں رکھا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رکھی ہے، کسی کی غیبت نہیں کر رکھی ہے، کسی کی بلاغت نہیں دبا رکھی ہے۔ اگر غیر مقبوضہ زمین آپ کی ملکیت میں ہے تو وہ بھی حرام کمائی کا ذریعہ۔ جو آپ کی زمین آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس ملکیت ہے، اور اگر جس کی ملکیت آپ کے پاس نہیں، وہ آپ کے قبضے میں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کمائی۔ اگر کوئی فلیٹ، کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی کھیت آپ نے جبرا لے رکھا ہے کسی کا، رب کریم کل قیامت کے دن حساب تو کریں گے، لیکن اس کا جزا بھی یہ دیں گے کہ 7 زمین کے برابر اس آدمی کے ٹکڑے کر دیے۔ ہم میں سے کتنے بھائیوں نے کسی کا پیسہ لے رکھا ہے، جبرن نہیں دیتے ہیں، طاقت بس نہیں دیں گے، یا وہ ہم پر جبر نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ ارشاد فرماتا من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین، رائی کے دانے سے کم حصہ بھی ہوگا ہم لا کر کے سامنے کر دیں گے اور پورا حساب لے لیں گے۔ ہم چھوٹ سکتے ہیں رب سے؟ کوئی چھوٹ سکتا ہے رب سے؟ کوئی جا سکتا ہے بھاگ کر کے؟ تو پھر سورہ رحمان پڑھو، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے وہ لوگوں جو تم دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہو، یا حق مار کر کے تم اپنے آپ کا اندر چھپ سکتے ہو، میرے آسمان و زمین کے حصوں سے باہر چلے جاؤ، فنفذوا جا کے چھپ جاؤ جہاں میں نہ دیکھ سکوں، میں نہ لا سکوں۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چونے کے قلعے بنا لو، بھاری بھاری مضبوط دیوار بنا لو، ان کے اندر چھپ جاؤ، موت وہاں بھی آ کر کے لے آئے گی، اور جب موت آ گئی تو تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ اسی سے اٹھا کر لایا۔
میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، رب کریم کا حکم تو دیکھو، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر گناہ کے باوجود آ رہی ہیں۔ اس ماہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزے سے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو نماز چھوڑ رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو غیبتیں کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو حق مان رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جاؤ گے کہاں؟ اس 2 گز زمین کے لیے، اسی 2 گز زمین میں جا کر کے ہمیں پھنس جانا ہے، اور وہ بھی ایسی کہ کروٹ کی جگہ اس میں نہیں ہے کہ بڑے بڑے اگر کروٹ سلک گئی تو ادھر بدل، ایسی جگہ بھی نہیں۔ میرا عزیزوں، فکر تو کرو ذرا، ہم ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ میں ابھی مر گیا ہوں اور مرنے کے بعد میرا کیا حشر ہوگا؟ کتا مجھے کھائے، انسان مجھے کھائے، دھوپ میں میں رہوں، سردی میں میں رہوں، اکیلا رہوں، نہ نہ رہوں، کوئی پتہ ہے میرے بدن کا جس پر آج میں چہک رہا ہوں؟ یہ کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں، کل ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کیڑے پڑ جائیں گے اس زمان میں، کیڑے کھا جائیں گے ان آنکھوں کو، بدن کو کیڑا کھا جائے گا، یہ ہڈیاں تتر بتر ہو جائیں گی، ہاتھ پیر سے جدا ہو جائیں گے، منہ بدن سے جدا ہو جائیں گے، سر الگ ہو جائے گا، دانت گر جائیں گے، یہ ہڈیاں گر جائیں گی، کیا رہے گا حال؟ یہ مہینہ ہے اس چیز کو سوچنے، کچھ نہیں رکھا کسی کے برا چاہنے میں، کچھ نہیں رکھا کسی کو ضلالت کرانے میں، کچھ نہیں رکھا کسی کو نیچا دکھانے میں۔ میرے بھائیوں، ہم سے زیادہ نیچا کون ہے؟ ہم سے زیادہ کمزور کون ہے؟ مرنے کے بعد کچھ خود نہیں کر سکتے، پیدا ہوتا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس مہینے میں ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اس کی دعا مانگنی ہے، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ اللہ ہم سب کو مغفرت کے سائے میں جگہ عطا فرما دے، آمین۔ اللہ اپنے عفو دامن میں ہم سب کو جگہ دے دے۔ رب کریم کے یہاں غفاریت ہے، اس کے یہاں ستاریت ہے۔ ایک آخری چیز جو مجھے حکم ہوا ہے وہ یہ ہے، میرے بھائیوں، ہمارا قرآن کریم مکمل ہوگا 12 تاریخ کو۔ اس کو 12 تاریخ کو مجھے حکم ہوا ہے آپ کو کہنا ہے، ہمارے منتظمین کی طرف سے میں عرض کر رہا ہوں، اس مہینے میں صرف ایک بار آپ کو اپنی جیبوں کی طرف دیکھ کر کے کچھ نکالنا پڑتا ہے، دیتے تو آپ اسے پورے سال، اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں رب کریم سے، اللہ آپ کو اتنا دے کہ آپ دیتے دیتے تھک جائے، وہ دیتے دیتے رکھ آپ کو اس جب ابھی یہاں آپ کے سامنے یہ مسجد کی کٹوری آئے گی، اس میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرنا ہے۔ کیوں دینے کی کوشش کرنا ہے؟ میرا تو حبہ کو نہیں، ارگا یعنی کہ 700 گنا لینے کی فکر کرنی ہے۔ کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ 100 روپے بھی سب لوگ ڈالیں گے اوپر سے نیچے تک، ایک بڑی رقم آپ کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اب چاہے اس کو یہ پولیس امام صاحب تو اپنے لیے کرنا، میں جو چاہے تم کرو، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتا۔ یہ دو گے تو اللہ کے لیے دو گے، اگر نہیں دو گے تو اللہ کے لیے نہیں دو گے۔ تو اس کی کوشش کرنی، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس میں حصہ لیں، یہ آپ کے لیے ایک درخواست ہے، اور رب جلال کے یہاں یہ برکت کا سبب ہے۔ اللہ مجھے آپ کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کی توفیق، سننے والوں سے زیادہ کہنے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔